اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں ایک اہم بات بیان کی گئی تھی، لیکن چونکہ مختصر سے وقت میں بات مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے باقی ماندہ بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں جو آپ حضرات کے سامنے بات آئی وہ تھا تعصب، برادری واد، اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اسی طریقے سے اپنی برادری کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور اپنی برادری کے علاوہ، اپنے خاندان کے علاوہ، اپنے قبیلے کے علاوہ، اپنے علاقے کے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھنا، یعنی بس جو کچھ ہے ہم چما دیگرے نیز، ہماری طرح کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یعنی جس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعصب کی بنیاد کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، برادری واد کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے شان نزول میں تین قول ملتے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ ابو ہند کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہند ایک صحابی تھے، ان کی ایک دکان تھی نائی کی، تو انہوں نے اپنا پیغام نکاح ایک قبیلے میں بھیجا جس کا نام بنو بیاضہ تھا۔ بنو بیاضہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، تو اس قبیلے میں انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس قبیلے والوں نے ان کو حقیر سمجھا کہ اچھا یہ نائی، اس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے؟ ذرا اس کو اپنی حیثیت تو دیکھنی چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ چھوٹا آدمی نائی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری برادری صرف پہچان کے لیے ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان نکاح نہ کرنے والوں کو پھٹکار لگائی، ڈانٹا انہیں کہ صرف برادری کی وجہ سے تم نے اس کے نکاح کو ٹھکرا دیا۔ اگر کوئی اور وجہ ہوتی، بے نمازی ہے، جواری ہے، سٹا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی اور اس کے اندر عیب ہے تو چلو بات ہے، لیکن صرف برادری کی وجہ سے تم نے اس کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی حضرت ابو ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ شادی بیاہ کے اندر برادری کو دیکھنا نہیں چاہیے، اور صرف برادری ایک نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا پیغام نکاح ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی مجلس لگایا کرتے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کے دین کی باتیں ان کو بتلایا کرتے تھے، تو سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کے باتیں سنا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس جو تھے یہ تھوڑا اونچا سنا کرتے تھے، تو صحابہ کرام ان کو سب سے آگے جگہ دیا کرتے تھے تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آسانی سے سن لیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی اذان میں جو ہے نماز میں وہ لیٹ آئے، ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی،
تو جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور انہوں نے اپنی رکعت پڑھی ایک چھوٹی ہوئی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر کے بیٹھ چکے تھے اور آگے جو ہے آگے بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی. لیکن وہ آئے اور سب کے کاندھے پھلانگتے ہوئے آئے, ہٹو بھائی ہٹو ہٹو ہٹو, جگہ دو, اور سب سے آگے پہنچ گئے. آئی بات سمجھ میں؟ سب سے آگے ایک صحابی تھے, وہ وہاں سے نہیں ہٹے, وہ اپنی جگہ پر بیٹھے. ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہوں, تو وہ صحابی وہاں سے نہیں ہٹے, تو وہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے, ان صحابی کے پیچھے. اور کسی دوسرے صحابی سے معلوم کیا کہ بھئی یہ کون ہے جو آگے بیٹھا ہے, یہ کون ہے, یہ تو ہٹا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ہے. تو انہوں نے ان کو عار دلانے کے لیے کہا, اے فلانی کے, اس طریقے سے جو صحابی آگے بیٹھے تھے ان کو اس طریقے سے کہا, اے فلانی کے, یعنی ان کو گویا کہ عار دلانا مقصد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آ گئی, آپ نے معلوم کیا بھائی کون ہے یہ, کس نے کہا ہے اے فلانی کے, کس نے کہا ہے؟ تو ثابت بن قیس نے کہا کہ جی میں نے. اسی وقت آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, کوئی کسی سے نیچا نہیں ہے, کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. اگر اونچ نیچ ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے, جس کے اندر تقوی ہے وہ اونچا ہے, اور اگر کوئی تقوی سے خالی ہے تو وہ نیچا ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دو. وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے اذان دی. حضرت بلال حبشی معلوم ہے کون ہے؟ حضرت بلال حبشی پہلے غلام تھے, ایک غلام تھے, کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی. اس نے خرید لیا, اس کو بیچ دیا, اس نے خرید لیا, اس کو بیچ دیا, اس طریقے سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی غلام کی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا. لیکن حیثیت تو پھر بھی وہی تھی لوگوں کی نگاہ میں کہ غلام ہے, حیثیت لوگوں کی نگاہ میں وہی تھی کہ غلام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلام تھا یا کیا تھا, ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیت دیکھی اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام دیکھا اور ان کو حکم دیا کہ آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیجئے. تو جو کفار مکہ تھے, چونکہ ان کے اندر تعصب تھا, ان کے اندر اونچ نیچ تھی, وہ سب اس چیز کو مانتے تھے کہ بھائی ہم اونچے ہیں اور یہ تو پہلے غلام تھا, یہ نیچا ہے, بھلا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت کیسے دے دی کہ اس کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا. تو ایک شخص تھے, انہوں نے یہ کہا, ان کا نام تھا عتاب ابن اسیر. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے والد کو یہ برا دن دیکھنے کو نہیں ملا, یہ برا دن دیکھنے سے پہلے ہی میرے والد کو اللہ نے اٹھا لیا. گویا کہ ایک غلام کا اذان دینا اور ایک غلام کو عزت دینا ان کی نگاہ میں برا تھا. بات سمجھ میں؟ اور اسی طریقے سے ایک شخص تھے حارث ابن ہشام, انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا اذان دینے کے لیے. حضرت بلال حبشی انتہائی کالے تھے, بے انتہا کالے, ظاہری شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی. ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں پر اچھائی کا معیار کیا ہے؟ رنگ گورا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ نہ جو ہے نین نقش اس کے اچھے ہوں, کشش ہو چہرے کے اوپر, بدن اس کا لمبا تڑنگا ہو, یہ ہمارے نزدیک خوبصورتی کا معیار ہے. تو وہ بظاہر ایسے خوبصورت نہیں تھے, ان کے ہونٹ موٹے موٹے اور انتہائی کالے. تو حارث ابن ہشام نے کہا کہ محمد کو اس کالے کوے کے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا. حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کہنے کا اس بارے میں, مجھے ڈر ہے کہ محمد کا خدا محمد کو یہ ساری باتیں بتلا دے گا, جو ہم بیٹھ کر کے کر رہے ہیں ساری باتیں بتلا دے گا. چنانچہ حضرت جبرائیل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ساری پول کھول دی ان کی، جو کفار مکہ نے بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کی تھی، جو بھی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کوئی کالا کوئی گورا، آئی بات سمجھ میں، کوئی عربی کوئی عجمی، یہ کوئی چیز نہیں ہے، سب برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے اللہ کے نزدیک، اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، تو یہ تینوں قول، ان تینوں قول میں بظاہر کوئی تضاد نہیں ہے، ان تینوں واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت نازل فرمائی، یہ اس تعصب اور برادری واد کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ برادری واد کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اور یہ برادری واد ہمارے اندر غیروں سے آیا ہے، غیر مسلموں سے، چونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی کبھی پہلے ہندو تھے، اور ہندوؤں کے اندر برادری واد بھرا ہوا ہے۔ کسی مندر کے سامنے سے اگر کوئی غیر پنڈت گزر جاتا صبح کے وقت میں، تو پنڈت اس کو سمجھتے تھے کہ آج کا پورا دن خراب جائے گا۔ اگر کوئی چمار کوئی چوڑا کسی مندر کے سامنے سے گزر گیا پہلے کے زمانے میں، تو کیا سمجھتے تھے کہ آج تو پورا دن بیکار جائے گا۔ جیسے اگر کوئی آدمی روڈ پر جا رہا ہو اور سامنے سے بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پورا دن آج خراب جائے گا، بھائی بلی راستہ کاٹ گئی، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے غیر جو کیا کہتے ہیں پنڈت ہیں، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر صبح ہی صبح کسی چمار کا کسی چوڑے کا منہ دیکھ لیا، یا وہ ہمارے مندر کے سامنے سے گزر گیا، تو بس پورا دن خراب۔ تو وہی ساری عادتیں آج ہمارے اندر اونچ نیچ کی بھری ہوئی ہیں۔ اور پھر ساری برادریوں کے اندر علماء بھی ہونے لگے۔ علماء، اکثر علماء نے بھی جو کسی برادری کے اندر ہوئے، مولویوں نے اس کو اور بڑھاوا دیا۔ آئی بات سمجھ میں، سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اور بڑھاوا دیا، بلکہ بہت سے مولوی تو اس تعصب کے سرغنہ بنے ہوئے ہیں۔ شہروں کے اندر بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر امام رکھے ہی جاتے ہیں برادری کی بنیاد پر، کہ جی ہماری برادری کی مسجد ہے تو ہماری برادری ہی کا امام آنا چاہیے، چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو نہ ہو، لیکن امام ہماری برادری کا ہو۔ آئی بات سمجھ میں، یہ ہے بہت ساری جگہوں پر، اور ایسی جگہوں پر انہی برادریوں کے ائمہ بھی جاتے ہیں۔ جب ائمہ انہی برادریوں کے جائیں گے تو وہ جا کر کے خاک ان کی اصلاح کریں گے۔ جب وہ اس تعصب ہی کی بنیاد پر جا رہے ہیں تو اس تعصب کو ختم کہاں سے کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ تو جو ہے یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی ہیں۔ چنانچہ آج سے تقریباً 450 سال پہلے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، تعصب اتنا پھیلا ہوا ہے۔ کب فرمایا؟ 450 سال پہلے۔ اس وقت تو پھر بھی آج کے مقابلے میں حالات غنیمت ہوں گے، پھر بھی صحیح ہوں گے، لیکن اس وقت فرما رہے ہیں کہ تعصب چاروں طرف پھیل چکا ہے، اور اتنا تعصب پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب عالم ہو جس کو لوگ جانتے نہ ہوں، جس کی شہرت نہ ہو، بظاہر اگر وہ متقی پرہیزگار بھی ہے، اور دوسرا آدمی کہ جس کی شہرت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، تو لوگ اس مشہور عالم کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ جو بیچارہ غریب عالم ہے، چاہے وہ کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، کتنی بھی صحیح بات بتائے، تو اس کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ کب فرما رہے ہیں؟ 450 سال پہلے، اور آج تو اور بھی برا حال ہے۔ چنانچہ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ اگر کسی برادری کے اندر کوئی عالم پیدا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اجی ہم نے اپنے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، وہ تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی، اجی ہم تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ تعصب تعلیم کے اندر بھی گھس گیا، مدرسوں کے اندر بھی گھس گیا۔ ہر برادری کا اپنا الگ الگ مدرسہ، اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو کیا کہیں گے؟ اجی ہماری برادری کا مدرسہ ہے، وہاں پر پڑھائیں گے، ہماری برادری کا اسکول ہے، اس میں پڑھائیں گے، ہماری برادری کا مدرسہ ہے، چندہ وہاں پر دیں گے۔ چنانچہ ساری برادری والے اکٹھا کر کے اسی اپنی برادری میں دیں گے۔
ہے نہیں ہے ایسے ہی، بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن سچی ہے، ایسے ہی ہے نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم تو خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تعصب جو ہے پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پر، اس تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جو تعصب ہے وہ اسی خاندان کا، برادری کا تعصب سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو ختم فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح کس سے فرمایا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو پہلے غلام تھے۔ پھوپھی ذات بہن کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رحمت للعالمین، تمام جہانوں میں سب سے افضل، اور نکاح کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برادری واد کو خود ختم فرمایا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے خاندان میں کسی سے نکاح کر سکتے تھے، کسی اونچے خاندان میں نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے نکاح فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے اپنے خاندان میں نہیں فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کو پیغام نکاح دیا کہ بھائی اہل مدینہ، مجھ کو نکاح کی ضرورت ہے، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی بھائی یہاں پر نہیں ہے، رشتہ دار میرے یہاں پر نہیں ہے، میرا گھر بار یہاں پر نہیں ہے۔ وہ تو غلام تھے پہلے، ان کا کون ہوگا وہاں پر؟ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میرے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، میری کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، کیا ہے کوئی تم میں سے جو مجھ کو اپنی بیٹی دے؟ تو کتنے ہی خاندان کھڑے ہو گئے، کئی خاندان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی دیں گے۔ تو یہ اسلام کا درس ہے مساوات کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اس بات کو کوٹ کر کے بھرا تھا کہ صرف تمہارے سامنے تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ آج ہے کوئی ہم میں سے کوئی ایسے دیندار شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہ ہو، جس کے خاندان کا پتہ نہ ہو کہ وہ کس خاندان سے ہے، لیکن اس کے اندر دینداری اور پرہیزگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اس مساوات کو، برابری کو بالکل اس طریقے سے کوٹ کر کے بھر دیا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو اس بات کا سبق دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بھیجی اس کو فتح کرنے کے لیے، تو جو وہاں کے یہودی تھے انہوں نے کہا کہ جو آپ کا امیر ہے ہم اس کو اس شہر کی چابی دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلتے ہیں بیت المقدس کے لیے، لیکن غربت کا اور فقیری کا یہ عالم ہے کس کا؟ جو وقت کا بادشاہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کئی ملکوں کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، غریبی کا یہ عالم ہے کہ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ ان کا غلام بھی ہے، آدمی دو ہیں، سواری ایک ہے۔ یہ بات آئی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی سواری تو ایک ہے، دونوں اس پر سوار نہیں ہو سکتے، بیچارہ کمزور اونٹ ہے، یہ بھی تو جانور ہے، تکلیف ہوگی، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑی دور تم سوار ہونا اونٹ پر اور تھوڑی دور میں سوار ہوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دور وہ غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر فاروق اس کی نکیل پکڑ کر چلتے، اور تھوڑی دور حضرت عمر فاروق اس اونٹ پر سوار ہوتے اور وہ غلام نکیل پکڑ کر چلتا۔ جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس حال میں داخل ہوئے ہیں کہ اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے اور نکیل حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں ہے۔ اس حال میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا بادشاہ ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے معلوم کیا صحابہ سے کہ بھائی بادشاہ یہی ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ ہمارا امیر نہیں ہے، یہ ہمارا حاکم نہیں ہے، ہمارا حاکم وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے۔
اس کو کہتے ہیں برابری۔ تو جو ہے اسلام نے یہ برابری کا پیغام دیا ہے۔ دیکھیے ایک طرف غلام ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، دونوں بالکل برابر، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں تو غلام ہے تو بس تیرا حق صرف پیدل چلنے کا ہی ہے، تو پورے راستے پیدل ہی چلے گا، تجھ کو اوپر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ ایسا کچھ نہیں، غلام ہوگا آئی بات سمجھ میں، وہ اس کا مقدر ہے، غلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچ نیچ کرنے کا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، بیٹھے ہوئے دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر میرا حق ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا اٹھ جاؤ، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اور جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے برابر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کون ہیں؟ ایک دوسرے کے فریق ہیں، آپ کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، لہٰذا میں آپ کے درمیان اور اس دعویٰ کرنے والے کے درمیان کیا کروں گا؟ برابری کروں گا۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میرے پاس عزت کے ساتھ بیٹھے رہیں، نہ، آپ اس کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت علی اور حضرت عمر نے ان کا نام نہیں لیا اور یہ کہا اے ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار تھے، برا لگا ان کو۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس آدمی نے حضرت علی پر جھوٹا مقدمہ کیا تھا۔ مقدمہ کیسا تھا؟ جھوٹا تھا۔ چنانچہ حضرت علی پھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ گئے اور دونوں پھر بات چیت کرنے لگے۔ کوئی دشمنی نہیں آپس میں، آئی بات سمجھ میں؟ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ایک دوسرے کے دل کے اندر بغض نہیں، نفرت نہیں، پھر دونوں بات کرنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے معلوم کیا کہ جب میں نے تم کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تو تمہارے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو ناگواری اس لیے ہوئی کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا، بلکہ میری کنیت ابو الحسن سے مجھ کو پکارا کہ ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ، اور نام نہ لے کر کے کنیت سے پکارنا یہ ایک عزت دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عزت دینا ہے۔ تو آپ نے مجھ کو اس کے مقابلے میں تھوڑی کیا دی؟ عزت دی، حالانکہ آپ کو پوری برابری کرنی چاہیے تھی۔ تو اس وجہ سے مجھ کو ناگواری ہوئی، اس وجہ سے ناگواری نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، نہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ناگواری۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اپنے اندر سے تعصب کو، برادری واد کو ختم کیا جائے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دن بھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں سب برابر ہیں، برابری کا خوب ڈھونگ رکھتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو سارا وہ ڈھونگ رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے ایک طرف۔ جب شادی کا معاملہ آتا ہے، جب بیٹی دینے کی یا لینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ برابری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی برادری کو ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ اپنی برادری میں جواری ہو، کبابی ہو، کیسے ہی ہو، آئی بات سمجھ، چاہے 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، دوسری برادری کا آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہ اس سے نکاح نہیں کرنا، اپنی برادری کو ڈھونڈنا ہے۔ اسی بات کو ختم کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ اونچ نیچ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ نے برادریاں بنائی صرف پہچان کے لیے، فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے، اس کے لیے برادریاں نہیں بنائی۔ ابھی بھی بیان مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ باقی بیان اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔